السلام علیکم اینڈ ویری ویلکم. آج ہم دو رکنی بینچ ہیں. تیسرا جو ہمارے ممبر ہیں سہیل رشید صاحب، وہ اپنے کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے آج راولپنڈی میں اطلاعات کے مطابق مصروف ہیں. تو سینئر پترکار جناب بشارت راجہ، سینئر نہیں کیونکہ کل انہوں نے اعتراض کیا تھا، معروف پترکار جناب بشارت راجہ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. اور آج سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں جو ایک کہہ لیں کہ بریک تھرو ہوا ہے یا غبارے میں سے ہوا نکلنا اس کو کہہ لیں. عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف چل رہا تھا معاملہ توہین الیکشن کمیشن کا. اب الیکشن کمیشن پہ بڑی تنقید ہم سمیت سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یار وہ بجائے الیکشن کرانے کے اور باقی چیزوں کو دیکھنے کے وہ جیل جا کے ایک بندے کے اوپر وہ فردہ جرم عائد کرنے پہ وہ تلے ہوئے تھے، اور وہ جا کے کر بھی آئے. اس میں کامیابی کسی حد تک ہو گئے ہیں. اب معاملہ آنا تھا گواہیوں کا. ایک گواہ جو الیکشن کمیشن کے تھے حافظ طاہر خلیل صاحب، سینئر صحافی ہیں، روزنامہ جنگ سے وابستہ ہیں اور جنگ کے چیف رپورٹر ہیں. وہ بڑے ماشاءاللہ جو کہہ لیں کہ ان چند سینئرز میں ان کا شمار ہوتا ہے جو کہہ لیں کہ باعزت ہیں، جن کی ابھی تک لوگ عزت احترام سے رسپیکٹ سے ان کو دیکھتے ہیں کہ یار یہ کبھی کسی بھی جماعت میں کسی بھی سائڈ پہ فریق نہیں بنتے. اچھا تعلق، پروفیشنل تعلق سب کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن کسی کے بھی پروپیگنڈا مہم کا حصہ نہیں بنتے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے کاف لیگ ہو. سب کے ساتھ پروفیشنل تعلق رکھتے ہیں، پروفیشنلی چلتے ہیں. اچھا، حافظ طاہر خلیل صاحب کو گواہ بنایا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور حافظ صاحب کی آج ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. اس ویڈیو کے متعلق تفصیلات بھی لیتے ہیں بشارت راجہ صاحب سے. ایسا بتائیے گا جی کیا ہوا، یہ حافظ طاہر خلیل صاحب گواہ ہیں یا ان کا اسٹیٹس کیا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالقرنین صاحب. میں جب صبح آج سپریم کورٹ کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ٹویٹر دیکھا تو دیکھا کہ وہاں پر وہ حافظ طاہر خلیل صاحب کا نام آ گیا جی، کہ وہ سلطانی گواہ بن گئے عمران خان کے خلاف توہین الیکشن کمیشن میں. تو جتنا میں جانتا ہوں حافظ طاہر خلیل صاحب کو، وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ بڑے ہی سینئر اور سیلڈ قسم کے جرنلسٹ ہیں. وہ کبھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ یار یہ کس طرح کین دس پاسبل کہ یہ بندہ کس طرح گواہ بن گیا. تو میں نے سوچا کہ میں انہیں کال کروں گا، لیکن بیچ میں پھر سپریم کورٹ آ گیا، بزی ہو گیا، کال نہیں کر سکا. تو ابھی باہر نکلا تو تھوڑی دیر پہلے، کوئی 10 منٹ پہلے ان کا ویڈیو کلپ بھی انہوں نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کسی سیاسی لیڈر کے خلاف گواہ بنوں. یہ میں کبھی زندگی میں کبھی نہ ایسا سوچا اور نہ کبھی کروں گا زندگی میں. اور میں الیکشن کمیشن سے انہوں نے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی کہ مجھے بتایا جائے کہ میرا نام کس سے ڈالا ہے سلطانی گواہ، اور کیوں ڈالا ہے، میرا کسی سے کیا لینا دینا، کیا تعلق ہے. صبح سے ان پر بڑی تنقید ہو رہی تھی، تو ابھی ان کا بیان بھی آ گیا. انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں جو سوچتا ہوں وہ لکھتا ضرور ہوں. یہ جرنلسٹ کا تو یہی ہوتا ہے نا. انہوں نے اپنا رائے دے دی، لکھ دیا، کالم لکھ دیا، خبر دے دی، صحیح ہے. لیکن میرا یہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف، جو سیاسی لیڈر ہو، بڑا لیڈر ہو بڑی جماعت کا، اس کے خلاف میں گواہ بنوں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے میرا نام کیسے ڈالا یہ مجھے بھی پتہ نہیں ہے. تو مجھے یہاں پر ایک دفعہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر جب کیسز ہوتے ہیں، آپ عدالتیں کور کرتے ہیں، تو کئی دفعہ میں جب ہائی کورٹ کور کرتا ہوتا تھا تو وہاں پہ کہیں ایسے گواہ آ جاتے تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ ذوالقرنین صاحب، جو عمران کے خلاف ٹریان کیس جو جب ہوا تھا، تو جو درخواست گزار تھا، میں نے بہت کوشش کی، اتنی کوشش کی کہ یار جس دن کیس لگتا تھا تو میں صبح صبح عدالت چلا جاتا تھا کہ یار اس بندے سے میں ملوں جو درخواست گزار ہے. لیکن وہ بندہ کہیں نہیں ملا مجھے کبھی بھی. میں حیران تھا کہ حافظ اسلم بٹ، جو سلمان اسلم بٹ جو وکیل تھے، وہ انہیں وکیل کر کے دیا گیا. ان کے بغیر اس کے علاوہ ان کے ایک اور وکیل تھا، بڑا نامی گرامی ان کا وکیل تھا. انہیں پیسے، ان کی کروڑوں روپے کی فیسز ہے جی، انہیں پیسے کون دیتا تھا یار؟ میں وہ بندہ تو اس بندے سے ملوں. سلمان بٹ صاحب سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی ہیں، وہ نواز شریف صاحب کی یہاں پر گواہ بھی ایسے ہی آ جاتے ہیں. حالیہ جو انہوں نے کیس کیا وہ ملک ریاض صاحب کے وکیل تھے، اندازہ لگا لیں وہ کوئی چھوٹے وکیل نہیں ہیں. تو وہ ٹریان کیس کا جو درخواست گزار تھا نا، وہ اس کے وکیل تھے. لیکن انہیں وکالت کے جو پیسے دیے گئے، یہ پتہ نہیں کس نے. میں اس بندے کو بہت تلاش کرتا رہا ذوالقرنین صاحب کے، اس سے ملو. بندہ جو آج تک سامنے نہیں آیا تھا، کون؟ آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ میں جب الیکشنز کا کیس چل رہا تھا، ایک درخواست دائر ہوئی تھی کہ جناب ایک ڈیٹ پہ الیکشن کروائے جائیں سارے ملک کے. اس پہ سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں. اب وہ جو درخواست گزار صاحب ہیں، وہ شاہ خبر صاحب ان کے وکیل تھے، جو اب اس وقت قائم مقام چیئرمین پی سی بی بھی ہیں.
इतने इंपॉर्टेंट हाँ पोजीशन हाँ पे जेल वो। और साथ ही शाखावर साहब साइफर केस में प्रोसिक्यूशन टीम को हेड कर रहे हैं, जी जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान खान के खिलाफ है। हम्म। शाखावर साहब पीटीआई के भी फॉरेन फंडिंग केस में वकील रहे हैं, तो वो मतलब कोई मामूली आदमी नहीं, साहब एक जज भी हैं वो अभी लाहौर हाई इलेक्शन कोर्ट के। करवाएंगे पीसीपी के, हाँ मेरे जी, ख्याल में मोहसिन नकवी साहब उसके चेयरमैन बन जाएंगे पीसीपी के। हाँ जी। तो और रुकनैन साहब शाखावर साहब भी बड़ा मोतबर और बड़ा नाम है। बड़ा नाम है। अब वो उनके वकील थे। हम हमेशा, मैं, इमरान वसीम साहब, हसन यूब, हम सब पूछते थे कि सर जी वो बंदा किधर है, पटिशनर कितने भी हो तो सामने ले आओ। वो अच्छा कहते एक यार और आ जाएगा दरख्वास्त, आ अच्छा जाएगा, बड़ी लेकिन दिलचस्प नहीं बात हो। ये होती है रुकनैन साहब कि जब ये दरख्वास्त गुजार कोई दरख्वास्त पटिशन इस तरह की दायर करता है तो उसके नाम के साथ लिखा जाता है कि शहरी, मुअज़्ज़ज़ शहरी। अच्छा जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को खुली थी, सुप्रीम कोर्ट भी हाँ खुली जी। थी, वहाँ पर भी एक पटिशन दायर हुई थी। अच्छा वो मुअज़्ज़ज़ शहरी हमें नहीं मिला था कि वो कौन है मुअज़्ज़ज़ शहरी। बाद में सुना वो जुर्माने के साथ खारिज हो गई जुर्माने के थी। साथ खारिज हुई थी, लेकिन वो मुअज़्ज़ज़ शहरी मिला ही नहीं है। यहाँ पर जिस तरह आपने बात अरे की मोजस सुप्रीम बंदा कोर्ट, है वो, इसलिए अदालत में आया। हाँ सुप्रीम बहरहाल कोर्ट में भी ऐसा ही होता है कि बहरहाल मुअज़्ज़ज़ तारिक खलील शहरी, साहब ने वो कह उस लें कि तारिक खलील साहब उस मुअज़्ज़ज़ आदमी को ढूंढ रहे हैं। अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाकर दरख्वास्त दी है कि वो मुअज़्ज़ज़ बंदा मुझे बताया जाए जिसने मेरा नाम डाला है गवाह में। बारह इलेक्शन कमीशन में एक और दरखास्त भी है, छोटा सी गुफ्तगू 2 मिनट उसके ऊपर भी करते जाएं। लतीफ़ खोसा साहब ने ये दरखास्त दी है कि NH-22 लाहौर जो DHA का मोस्टली एरिया है, कि वहाँ पे उन्होंने कहा कि जो पोलिंग स्कीम जारी की गई उसको तब्दील किया जाए। एक तो वहाँ पे गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं हमारे वोटर्स की, सपोर्टर्स की, PTI के वोटर्स की। दूसरा उन्होंने कहा कि पोलिंग स्टेशन इतने दूर हैं कि 1-1 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला है पोलिंग स्टेशन के दरमियान, तो जब लोगों को निकल के जाना पड़ेगा घरों से वोट डालने के लिए तो उनको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इसलिए जो पोलिंग स्कीम है उसको तब्दील किया जाए, ये खोसा साहब की दरखास्त है। अगले मौजू की तरफ चलते हैं। चौधरी परवेज लाई ने नहीं रुकना साहब, खोसा साहब की जो दरख्वास्त है उसमें ये कहा गया है कि अच्छा वो की गई ज्यादती वोटरों के साथ ना, हाँ जी, वो DHA से वोटरों को वो उनकी पोलिंग की स्टेशन बाहर निकाल कर रख दिए कि 1-2 किलोमीटर दूर, हाँ कि जी। ताकि वो वोट ही ना डाले। जाहिर है इतनी हाँ, दूर वोट डालने इतना बंदा दूर। कहता है यार वो सियापा तो कौन करे? पहले तो जब भी इलेक्शन होते थे तो वो उनके पोलिंग स्टेशन DHA के अंदर ही होते थे, लेकिन अब की बार कहा गया जी कि वो बाहर। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कि वो एक खातून कह रही थी कि मेरे घर के 2018 में 4 जो है वो वोटर थे और हम एक ही जगह थे। हाँ अब जी। हम 5 हो गए हैं वोटर, लेकिन वो 5 मुख्तलिफ अजला में उनको वो वोटर रजिस्टर्ड हो गए। तो उस बंदे ने कहा जी कि आप वहाँ जाकर, ये बड़ी ज्यादती है, ये प्री पोल। हफीज नियाज़ी साहब ने कहा, वो हाँ किस बंदे ने नहीं। हफीज नियाज़ी साहब ने कहा कि आप वहाँ जाकर वोट डालें, ये प्री पोल रिगिंग है, ये बड़ी ज्यादती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही जुल्करनैन साहब के, यार इज़्ज़त अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है। मैं छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ। ये मेरे अपने साथ हुआ है, किसी और के साथ नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब सिकंदर सुल्तान राजा साहब से हमारी मुलाकात हुई, बीट रिपोर्टर्स की। वो इलेक्शन कमीशन में जो मीडिया रूम है वहाँ पे आए। वहाँ मैंने उन्हें कहा, ये काफ़ी पिछले साल की बात है जब ये वोटर्स की घर घर वेरिफिकेशन हो रही थी। मैंने उन्हें कहा जी मुकम्मल होगी? उन्होंने कहा जी ऑलमोस्ट मुकम्मल होगी। मैंने कहा जी पिंडी शहर में मेरे घर तो कोई नहीं आया वोट वेरीफाई करने के लिए। तो उन्होंने मुझसे हल्का सा ले लिया कि पिंडी किस एरिया में रहते, मैंने अपना उनको बता दिया। उसके अगले दिन ऐसा मुझे फ़ोन आता है पिंडी से, ठीक। और कौन कहा वो यार आपने जनाब शिकायत लगा दी, ये किया वो किया। मैंने कहा जी आप कौन सा बोल रहे हैं? मैंने किसकी शिकायत लगाई है? उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन से बात करूँ, आपके घर आना है। तो बताएं कब आए, क्या है? मैंने कहा जी आप आ जाएं जब आपका दिल कर रहा है। तो मैं ना भी हुआ तो घर वाले होंगे, वो वोट वेरीफाई करा देंगे आपको। सही। अच्छा वो साहब आए। हुआ ये कि जनाब मेरा वोट जहाँ पे था, जिस वहाँ पे मेरा उधर ही था। मेरे अब्बू का दूसरी यूनियन काउंसिल में, मेरे भाई का दूसरी यूनियन काउंसिल में, भाभी का और यूनियन काउंसिल में, और मेरी बेगम और मैं बचपन से एक यूनियन काउंसिल में रह रही हैं। एक गली छोड़ के आगे उनका घर हुआ करता था, अब खैर चेंज हो गया और मेरे इन लॉज का घर। अच्छा एक ही पोलिंग स्टेशन में हमारे वोट सारे घर के डलते होते थे, और यूनियन काउंसिल ही अलग हो गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा जी पहले वहाँ रहती होंगी। मैंने कहा यार वो पहले भी साथ वाली गली में रहती थी। ये तो अब ये कहाँ से आपने उसी में डाला जहाँ हमारा कोई रिश्तेदार ही नहीं रहता। अच्छा मैं जो बात कर रहा वो था, फिर उन्होंने सारे वोट ठीक किए, तो वो सिकंदर सुल्तान राजा साहब की इंटरवेंशन से सर, वरना हम जो मैं बात कर रहा था ना, पता क्या होता है, ये इंतहाई घटिया और मजमूम उच्च हथकंडे होते हैं। दुनिया की सारी ताकत मिलकर अगर ये कहना कि हम सूरज को सुबह तुलू होने से रोकेंगे तो वो नहीं कर सकेंगे। सूरज मुकर्रर वक्त पर तुलू होकर रहेगा। मुझे जो एक मुझे चीज़ की समझ नहीं आ रही है। इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। अगर वो कोई कह दे कि कागज का टुकड़ा दिखा देंगे ये सूरज है, तो फिर आप नहीं दिखा सकेंगे कि सूरज है। सूरज खुद आके कहे हाँ ये बात सही है, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ का सूरज सियासत का गुरूब हो रहा है। यार आप कब तक उससे जो है ना वो, देख ले राजा हाँ, साहब, वो उनकी सियासत का सूरज गुरूब हो रहा है। बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी, दुनिया न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के हसन रजा साहब।
ان کی کل کی ویلاگ ہے ان کا دنیا کی ویب سائٹ کے لیے، ہمارے انہوں نے- اپنے بیورو چیف لاہور کے میرے اپنے چینل کے عمر دراز گوندل صاحب انہوں نے بھی اس پر انہوں نے بھی کیا ہے، ہاں۔ اور میری اور بھی 2-3 صحافیوں سے بات ہوئی لاہور میں نے کہا ذرا کراس چیک کریں بھائی کہ یہ ون سائیڈڈ اوپینین 2-3 جگہوں سے آیا ہے، ہوں۔ اور سب نے کہا جی ماشاءاللہ اتنا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا ریلی کا کہ اے شروع ہوئی تھی مک گئی، اور یہ موڈی روڈ سے رائے صاحب سٹارٹ سر ہوئی تھی میں یہی جو کہہ داتا رہا تلوار کی ہوں بیک سائڈ ہے۔ ذوالقرنین صاحب، اتنے اندرون علاقے میں اگر یہ پوزیشن ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں بلال گنج سر، سارے پتہ ایریا میں نہیں تو کیا پھر ذوالقرنین میاں صاحب، میں صاحب فلاح یہی کر کہہ لینا رہا چاہیے۔ ہوں کہ میاں نواز، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو سیاست کرتے ہوئے 50 سال ہو گئے یار، 50 سالوں میں اگر آپ نے یہ کمایا ہے نا تو پھر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے یار، یہ میرا مشورہ ہے، آپ کو سیاست جو کے وہ بجائے کر رہے ہیں وہ گھر سیاست ہے۔ نہیں، میں یار یہی میں کہہ رہا ہوں نا، جو آپ یہ کر رہے ہیں آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ نیلسن منڈیلا 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنا تھا ساؤتھ افریقہ کا، وہ جب تیسری بار جب وہاں انتخابات ہوئے نا تو اس پوری قوم نے، ساؤتھ افریقہ کی جو نیشن ہے، قوم ہے، بھائی یک زبان انہوں نے کہا جی نیلسن منڈیلا کو کہ آپ تیسری ٹرم کے لیے صدر بنے۔ اس کا وہ مقبولیت کی معراج پر تھا نیلسن منڈیلا، اس نے کہا نہیں میں صدر، اب جو 2 ٹریور میرے ہو گئے نا کمپلیٹلی، میں وہی، اس نے کہا کہ میں عزت کے ساتھ گھر جانا چاہتا ہوں، میں الیکشن نہیں لڑوں گا، وہ الیکشن نہیں لڑا اور عزت کے ساتھ گھر چلا گیا۔ آج نیلسن منڈیلا کا نام تاریخ کے افق پر چھایا ہوا ہے، تاریخ کے وہ ایک مذہبت کے استہارے کے طور پر سامنے آتا ہے۔ میاں نواز شریف کے اقتدار کا سورج، اقتدار کا نہیں سوری سیاست جو ہے ان کا سورج غروب ہو رہا ہے، اس کو زبردستی آپ پلٹ کر پیچھے لا رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، ایسا بھی الزام نہ لگائیں، نہیں، کوئی کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیں کہ ان کو واپس لائے جائیں۔ عمران خان کی سیاست وہ ہمیشہ افق پر چمک رہی ہے، اس کی سیاست کا سورج نصف نہار پر ہے، اب جو مرضی کر لیں یار۔ کوئی کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیں، کاغذ کا ٹکڑا، یہ تو بات آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اچھا کاغذ کا ٹکڑا دکھا دیں بھائی، یہ زبانی باتیں ہم نہیں مانتے، زبانی باتیں نہیں مانتے، کاغذ کا ٹکڑا دکھائیں۔ آج آج بھی کے انہوں نے کورٹ کہا، رپورٹر ہیں تو ہم ایسی زبانی الزامات پہ نہیں چلیں گے۔ اچھا، بڑی اہم چیز ہے، کیسرا الہی صاحبہ جو پرویز الہی صاحب کی زوجہ ہیں، پرویز الہی صاحب سب کو پتہ ہے پابند سلاسل، انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنی اپیل بھی دائر کیا کہ جی کاغذات منظوری کے خلاف کہ میرے کاغذات ریجیکٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا جس آٹے کی فلور مل کا الزام لگایا گیا وہ میرے شیئر ہی نہیں ہے، اور ٹوٹل جو الزام ہے وہ بھی 24,850 روپے کا الزام ہے۔ میں نے 57 ملین تو خالی کیش اپنے احساسوں میں ظاہر کیا ہے، اس طرح میں نے احساس ظاہر کیے تو یہ 24,000 کے میں کیوں چھپاؤں گا؟ یہ کوئی بدنیتی نہیں ہے، نہ وہ میرے کا لائسنس کا انہوں نے کالم، اس کالم میں ہے ہی نہیں، ذکر ہی نہیں، اصل لائسنس کا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، وہ بھی کیا جی 7 لائسنس چھپائے اور انہوں نے میرے لیکن پیپر سوال ریجیکٹ یہ کر پیدا دیے۔ ہوتا ہے سر کہ یہ درخواست تو دائر ہو گئی نا، لیکن پتہ نہیں لگتی ہے یا عمران خان کی 3 ہفتوں سے پڑی ہوئی ہے درخواست۔ سر وہ نہیں، الیکشن والی درخواستیں فوری لگ رہی ہیں، آج بھی ایک لگی تھی بلوچستان والی، لگ رہی ہیں، لیکن سپریم کورٹ ان کو سن نہیں رہی، ریلیف کہہ رہی ہے، بس جو ٹریبیونل نے کر دیا وہ گل ہوتے ختم ہو گئی۔ نہیں، جو عمران خان کی نیالی والی درخواست یہاں پڑی ہوئی ہے نا پچھلے 3 ہفتوں، وہ تو الیکشن سے متعلق ریلیٹڈ تھی نا۔ کھوسہ صاحب کو کہا گیا تھا کہ جی ارلی ہیئرنگ فائل کریں، آج اس وقت تک ارلی ہیئرنگ فائل نہیں ہوئی۔ یہ تھوڑا سا اپنے گربان میں بھی پی ٹی آئی کو جھانکنا چاہیے کہ یہ بات کہے ہوئے کہ ارلی ہیئرنگ فائل کریں، 1 ہفتے سے زیادہ گزر کے ابھی تک جلد سماعت کی درخواست دائر نہیں ہوئی، تو اس لیے وہ عدالت کو الزام دینے سے پہلے تھوڑا سا اپنے کاغذ بھی سیدھے وہ جو بلوچستان کے جو جمعیت علماء اسلام کا وہ لونی، کیا نام تھا اس کا؟ جی حافظ لونی، حافظ لونی، جو آج درخواست فیصلہ آیا اس پر کہ اس کے وکیل نے کہا جی کہ میرا موکل جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، اپنی سزا پوری کر چکا ہے، تو قاضی صاحب نے کہا جی کہ 10 سال اسے سزا ہوئی تھی، 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوا تھا، اسے 2 سال سزا کاٹی، 2 سال 8 ماہ سزا کاٹی، باقی سزا نہیں کاٹی، وہ پے رول پر گھر رہا اور نہ ہی جرمانہ ادا کیا۔ تو ساتھ بیٹھے جسٹس محمد علی مظہر نے کہا جی کہ اس شخص نے جرمانہ ادا نہیں کیا، اس کی جائیداد ضبط ہونی چاہیے۔ تو قاضی صاحب نے یہ کہا کہ ایسے بندے کو بلوچستان کی نمائندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، بلوچستان کی نمائندگی کس کو کرنی چاہیے؟ یہ جو یہاں پر پریس کلب کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ جو وزیر بھی بنا تھا، جمال رسانی، بلوچستان کی نمائندگی کس کو کرنی چاہیے؟ سرفراز بگٹی کو نمائندگی کرنی چاہیے۔ یہ لوگ بلوچستان والے جس کو منتخب کر دیں، پر الیکشن سب کو لڑنے دینا چاہیے، میرا تو یہ کہنا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو، بالکل ایسا ہی ہے، پبلک خود احتساب کرے گی، جب آپ فنڈامنٹل رائٹس ہے عوامی احتساب کی بات کرتے ہیں تو پھر عوام کو احتساب کریں گے۔ اچھا، پرویز الہی صاحب کی تو پٹیشن ہم نے ڈسکس کر لی، آخری چیز بالکل، کیسر الہی صاحبہ نے انٹرویو دیا نعیم اشرف بٹ صاحب کو، اور نعیم اشرف بٹ صاحب کی یہ کوالٹی ہے، وہ تہلکہ خیز خبروں اور انٹرویوز سے وہ دھوم مچا کے رکھ دیتے ہیں پورے پاکستان میں۔ کیسر الہی صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ کاغذات نامزدگی جمع ہونے سے پہلے چودھری شجاعت صاحب جو ان کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے ان کو فون کیا اور کہا کہ جی میں ریٹائر ہو گیا ہوں سیاست سے، پرویز الہی کو بھی کہیں کہ ریٹائر ہو جائے، اور انہوں نے کہا کہ جی پرویز الہی تو اپنی مرضی سے ریٹائر ہوں گے، میرے کہنے پر نہیں ہوں گے، اور وہ فی الحال ریٹائر ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے۔
انہوں نے کہا پھر اس کو کوئی عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے، پریس کانفرنس کرنے کے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دے، اگلے دن نہ صرف باہر آ جائے گا بلکہ مونس بھی پاکستان آ جائے گا۔ انہوں نے کہا جی ہم پرویز الہی عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑے گا کسی بھی صورت، نہ ہم چھوڑیں گے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ انہوں نے کہا جیل میں جب جاتی ہوں ان سے ملنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے تو نہ ویسے جیل سے چودھری باہر آئیں گے۔ پرویز الہی صاحب نے ساری زندگی کا وہ داغ دھو دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ Exactly۔ وہ اور شاہ محمود قریشی جیسے لوگ، یہ صرف میں آپ کو قانون کی حکمرانی کی بات بتا رہا ہوں کہ اگر وہ پرویز الہی صاحب پریس کانفرنس کر دیں تو سارے مقدمے ختم ہو گئے، باہر بھی آ جائیں گے۔ سب کچھ تو یہ پتہ منی نہیں لانڈرنگ جو بنے ہوئے ہیں بہت سارے مقدمات وہ ختم ہو جائے۔ اس ملک کا المیہ ہے یہ باقی یہ ہے کہ یہاں پر جو بھی پریس سیدھی کانفرنس بات ہے کرتا رائے ہے صاحب، پرویز الہی صاحب نے اگر یہ جو ان پہ الزامات لگے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ان پہ ثابت ہو جائے تو ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے جو قانون میں ایسا ہی ہے۔ ہے۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ کوئی بندہ پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کو بھی سارے الزامات سے کلین چٹ دے دیں، یہ غلط بات ہے۔ جو الزام ہے اس پہ کیس چلائیں، اس کو ثابت کریں، نہیں ہے تو بری کریں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ آج کل پریس کانفرنس منی اپنے لانڈری بنی ہوئی ہے نا جی، جو پریس کانفرنس کرتا ہے۔ اچھا میں 9 مئی کے حوالے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پریس کانفرنس کر کے تو آپ الیکشن لڑ رہے ہیں جی، تو باقی کو کہا جائے نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آئین اور قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ جنہوں نے 9 مئی کو یہ ڈیفنس پہ حملہ کیا تھا، ڈیفنس کے اداروں پہ ان کی جو ہے انسٹالمنٹس کے اوپر، ان کی انسٹالیشنز کے اوپر، تو وہ دے شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک۔ یہ نہیں ہوگے وہ پریس کانفرنس کرے تو بری ہو جائے، باقی سارے ٹنگے رہیں۔ اس لیے قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ٹل دین اللہ حافظ۔